تو جنگ کے نتیجے میں جو مال آتا اس کو مال غنیمت کہتے، اور دوسرا مال اس کی قسم یہ تھی، اموال دوسرے، کہ بعض قبیلے اور بعض علاقے از خود سرنڈر کر دیتے وداؤٹ فائٹ اینڈ وار، جنگ کے بغیر سرنڈر کر دیتے شرائط کے اوپر. تو جو مال بغیر جنگ کے آ جاتا اس کو مال فے کہتے تھے. مال غنیمت جو بوٹی جنگ کے نتیجے میں، فائٹنگ اور وار کے نتیجے میں آتی، تو اس کی تقسیم کا ایک قانون تھا. قرآن مجید میں فرمایا کہ جان لو جو کچھ مال غنیمت تم نے پایا ہے یا پایا ہو، اس کا 5واں حصہ، اس کا 1/5 حصہ اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے. یہ اللہ رب العزت نے حصہ مقرر کر دیا تھا 5واں، اور رسول کے قرابت داروں کے لیے، وَلِذِی الْقُرْبَى، اور قرابت داروں کے لیے. گیا مال فے جو بغیر جنگ کے آتا. اب اس کو مال فے کیوں کہتے ہیں؟ کہ جنگ تو ہوئی نہیں، جس کی وجہ سے کہ جنگ میں حصہ لینے والوں کا حصہ بنا ہو اور ان میں تقسیم کر دیا جائے، تو جنگ تو ہوئی نہیں، تو خود سرنڈر کر دیا. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مالک، کلی طور پر آقا علیہ السلام اس کے مالک ہیں. وہ حصہ خاصہ ہے آقا علیہ السلام کا. چونکہ باقی فوجی اور مجاہدین انہوں نے تو اس بیٹل میں حصہ ہی نہیں لیا، بیٹل نہیں ہوئی. دیکھیں، پہلے ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کے ساتھ کفار پر حملہ کیا کرتے تھے تو پھر ان کا سامان قبضے میں آتا تھا. تو مال غنیمت کے طور پہ اس میں کپڑے بھی آتے تھے، برتن بھی آتے تھے. تو یہ لکھا ہے فقہائے اسلام نے کہ بارہا ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو استعمال کی اجازت دی.